تو اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے. ابو جہل نے نا غصہ گرایا, کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے, معاذ اللہ 100 سور خونٹ ملیں گے. جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی, اور یہ سویر کی بات ہے, ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب, یا اللہ اسلام کو عزت دے دے, عمر کو کلمے کی توفیق دے دے. رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا, میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں. ہر گھر میں فساد معاذ اللہ, ہر گھر میں لڑائی. فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے, کہنے لگے کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا. کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے, تو جدھر جا رہے نا ادھر بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے. کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے, جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے. حضرت عمر فرماتے میں گیا, بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی, میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی, میرے گھر میں اسلام آ گئے. فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا, دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے, قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی, قرآن پڑھنے کی. فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب. فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے. فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے. میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے. فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے, پیار بھی بڑا تھا. میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے. عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے بولتی کیوں نہیں, کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی, قرآن پڑھ رہی تھی. کہا تجھے پتا نہیں, تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے. کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی, وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں. دوستو توجہ, حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال, اس روب, اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ, میری بہن ادھر جا کے گری. فرماتے ہیں کپڑے چاڑ کے کھڑی ہوئی, کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار, تو 1000 مار, لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی, یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی, میں نے دستے کی طرف سے نا, دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور سے, سر سے خون نکل آیا. فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا, میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے, میں نے زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری, خون نکلا. پھر میری بہن آگے ہوئی, پھر مارا. باتیں جب خون نکلا نا بہن کا, تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے, اسی کا خون ہے میری رگوں میں بھی ہے. فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں, جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا, تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی قبیلے کی ہوں, خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. فرمایا تو چارہ کار تیل لگا, لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا, بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی, مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, جا پہلے وضو کر کے آ, جا غسل کر کے آ, جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ, پہلے تیار ہو کے آ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا, میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی, قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا, یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا
حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. بھائی آسامی انزل الی الرسول ترى اعینہم, جب قرآن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ, میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ, نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو, گلے میں میری تلوار لٹکا لو, میں مارنے آیا تھا, میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں, مجرم بن کے. اور ہمارے شاعر فرمایا کرتے تھے استاد گرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ. میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے, اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا گھروں آیا سا مار مقامنے نو, گھروں آیا سا مار مقامنے نو, ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو. گھروں آیا سا مار مقامنے نو, ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے, متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے. فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ, ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو, وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں, وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسولہ, میں اللہ رسول کا شعر ہوں, آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے, اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے تو دو, آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے, دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے, چادر گر گئی, چادر. حضور تیزی سے اٹھے, کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشتہ. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا, میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے, میں نے مانگ کے لیا ہے, میں نے مانگ کے لیا, وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. ماں کھولو دروازہ, آنے دو. حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا, رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے, آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے, عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے, عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے, کیا کہ حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا. فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا, کیا ارادہ ہے تیرا, بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونے بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, سونے کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں. حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونے کلمہ پڑھنے آیا, فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف, اس کو دنیا جانتی بھی ہے, مانتی بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے, اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے. اور کیا حال تھا, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا, بعد میں معزول کر دیا. کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے, ایک دن ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا, حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا, جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا, اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے, آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے. معزول کر دیا. اگر میں بحیثیت مجرم, بحیثیت ملزم آیا ہوں
اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے تو پھر مدعی کا زیادہ حق بنتا تھا. اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا, وہ کہتے ہیں تو مدد نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا, وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ, وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے, عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق اعظم, حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے. حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ, گورنر کے بیٹے کا. اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو, ایک عام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا, سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا, پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے, جانتے کوئی نہیں, تمہیں رو پڑے اتنا ظلم, اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ, فوراً دے جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے, بڑی عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ, فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا, تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا, تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا. بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں, تمہیں تو جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے, کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا, اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے, میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا, اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا, میں نبی پاک کا غلام ہوں, اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا عدل, جناب فاروق اعظم کا انصاف, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس, تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا, اور میں سفیر تھا, میں بڑے ملکوں میں گیا, بڑے بادشاہ دیکھے, بڑے امیر دیکھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا. جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے, نہ کوئی دربار ہے, نہ بادشاہ ہے, نہ کوئی. اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے. تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں, ہم مومن ہیں, ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر, ادھر ہی ہوں گے. میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ہے ادھر ہوں گے, کوئی کہتا ہے ادھر ہوں گے. یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3-3 گھنٹے بلاگ رہتے ہیں, اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران, کوئی کہتا ہے اس گلی میں گیا, کوئی کہتا ہے اس گلی میں گیا, یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے, باغ میں گئے. تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا, مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے, وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گانا بنا رہا تھا, پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا, وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے. کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گھر. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, تامل سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے کہا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے. یہ کام بن گیا. اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا. آج 60 سال کا بوڑھا عمر, ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے, یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا. کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے, صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا. فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لائے. پر میں ابو شامہ چل, تو نے شراب پی ہے, تجھے کوڑے مارے جائیں گے, تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ تئی تھی, شراب پلا دی,
فرمایا तूने पी क्यों, तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बार शेर मस्जिद नबवी का फारूक आजम। औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने ने अजीब माजरा देखा, हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल आज करोगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करोगी, मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम ना करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम ना करूं, तेरे हाथ और तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हाथ और सदके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का कानून है। तू बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हज़रत जी आप थोड़ी देर, अभी उनकी वालदा परेशान है, घर में परेशानी है, जरा ठहर जाए, कल परसों तरसों सलाह दे लीजिएगा। फरमाया तुम्हें याद नहीं जब मदीने की एक बीबी ने चोरी कर ली थी और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा गया था हुजूर जरा ठहर जाए, सजा न दे, तो हुजूर ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। तुम्हें याद नहीं मैं मेरे मुस्तफा के टुकड़े खाने वाला हूँ, मैं क्यों देर करूं, इसने गुनाह करने में देर की है जो सजा में देर करूं, बरसाओ कोड़े। हजरत अफला नामी गुलाम, हजरत जी आपका लख्त जिगर है। फरमाया लख्त जिगर ना देख, मुस्तफा का कानून देख, मेरा बेटा ना देख, मुस्तफा के कानून का कयाम जरूरी है। अगर अली बेटे की कुर्बानी दे सकता है, अगर लोग फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे तो तारीख कभी भी उमर के बेटे की कुर्बानी नहीं भूलेगी। फरमाया गलती से हो गया या जैसे भी, इसे ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ, 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवाज कर गई। जब जवान बेटा किसी का, कौसर न्याजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना बड़ा आसान, पर बेटों के जनाजे उठाने बड़े मुश्किल है। जब फारूक आजम का बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली, बाप की तरफ देखा तो सैयदना फारूक आजम अदल इंसाफ का 2 आंसू आंखों में आए। का बेटा हुजूर से जाके कहना कि उमर में बेटा नहीं देखा, का तेरा कानून देख, जाके हुजूर से मेरा पैगाम देना। हजरत अबू शामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विशाल कर गए। तारीख कैसे कैसे मंजर इजालतुल खुलफा शाह वलीउल्लाह की बतौर वाला पेश करो। हजरत अबू शामा का विशाल हो गया, 20 कोड़े बाकी थे। लोगों ने हजरत जी आप क्या करना है? फरमाया इसका जनाजा पढ़ो, इसे कब्र में दफन करो, बाकी 20 कोड़े इसकी कब्र में मारो, इसकी कब्र पे 20 कोड़े मारो। का हजरत जी ऐसा भी होता है? वरना इसलिए ऐसा होता है कि ये मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरी औलाद का मामला है तो मैं दारगुज़र करूं। फरमाया मारो कोड़े। हजरत सैयदना उज़ाफा बिन यमान फरमाते फारूक आज़म बेटे की कब्र पे खड़े थे, दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। मैं दौड़ा हुआ आया, मैंने कहा उमर ना रो, आज ख्वाब रात तेरे बेटे का जनाजा था, जनाजा पढ़ के सोया हूँ तो ख्वाब में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हुई है। नबी पाक ख्वाब में थे तो 2 सब्ज़ हुल्ले तेरे बेटे को पहना रखे थे और रसूल पाक की बगल में खड़ा था। हुजूर ने फरमाया उमर को जाके कहना कि तूने बेटा पाक करके भेजा था, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ने उमर को मेरा सलाम कहना और उसे कहना उमर तेरा हुदूदुल्लाह कायम करना खुदा को भी पसंद है, मुस्तफ़ा को भी पसंद। साथियों उमर इंतकाल कर गए, 26 ज़िलहज को जख्म लगा। यकब और रम का दिन, आज का दिन हजरत फारूक आज़म को याद रखना, लोगों को बताना, दिन बार उमर की बातें करना, खिराज तहसीन पेश करना। हजरत फारूक आज़म को जख्म लगा, आपने फरमाया अपने बेटे से बेटा जा हजरत आयशा के पास, गुंबद खजरा में 3 लोगों के दफन होने की जगह है, एक में अबू बकर दफन हो चुके, एक में रसूल पाक का मज़ार कुदसी बन चुका, एक जगह खाली है, जाके आयशा से पूछना मुझे पता है। वो 18 साल की उम्र में रसूल पाक पर्दा कर गए, 18 साल सजदा की उम्र थी। आयशा ने जगह अपने लिए रखी हुई है, जाके बाहर खड़े होके कहना अम्मा जी, उमर कहता है मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मुझे नबी पाक की गुंबद के साए में जगह मिले, जाके अर्ज करना। और बेटा बाहर खड़े रहना, ज्यादा जिद ना करना, मोमिनों की माँ है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर के बाहर खड़ा था, दरवाजे के बाहर खड़े होके कहा कि उमर का बेटा हो। अम्मा जी, उमर फरमाती इजाजत दो तो दिल करता है नबी पाक के साथ लेट जाओ। वफा में गुजार दी उमर सारी जिंदगी लै सजना आशा तोड़ निभाई, दिल करता है हुजूर के साथ लेटने को। तो हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते मैं दरवाजे से बाहर खड़ा था लेकिन आयशा के रोने की आवाजें बाहर तक आ रही। हजरत आयशा सिद्दीका हिचकियां लेके रोई। सैयदा आयशा ने फरमाया उमर से जाके कहना उमर
کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے۔ عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے۔